ظاہر اس کے بعد کچھ نہیں، ظاہر اس کے اوپر کچھ نہیں، باطن اس سے چھپا ہوا کچھ نہیں، جگہ سے پاک ہے، زمانے سے پاک ہے۔ کیا چیز ہے؟ تو دل میں تو آتا ہے، سمجھ میں نہیں آتا، بس جان گیا میں تیری پہچان یہی ہے۔ تو میرے عزیزو، میرے بچوں، پہلا ہے اللہ سے جڑو، اللہ سے جڑو، اللہ سے جڑو۔ سب سے زیادہ عاملوں کی کمائی بر صغیر میں ہے، لائنیں لگی ہوئی ہیں اور ان کی بھی مٹی بھی سونا بنی ہوئی ہے، اور اللہ نے آپ کے مسئلے کا حل آپ کے سینے میں رکھا ہوا ہے۔ امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء۔ اور خاص طور پر سوشل میڈیا پہ جو طوفان مچا ہوا ہے، ہانڈی کا وظیفہ، کالی تھیلی کا وظیفہ، اور دال کا وظیفہ، اور پتہ نہیں چھولیاں دا وظیفہ، اور ایسے پاگل لوگ پڑھے لکھے لائنوں میں لگے ہوئے ہیں۔ دل دریا سمندروں ڈوگے، کون دلیاں دیا جانے ہو، وچے بیڑے وچے جھیڑے وچے ونج مہانے ہو۔ تمہارے اندر سارا سامان ہے۔ میرا رب کہتا ہے، قربان جاؤں، ذرا غور کرنا۔ آپ کہتے ہیں جی ہم تو گناہگار لوگ ہیں، ہماری تو سنتا نہیں، اور میں قربان جو، میرا اللہ کہتا ہے امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء۔ اللہ نے ایمان کی شرط بھی نہیں لگائی دعا کی قبولیت کے لیے، ایمان کی بھی۔ کہتا ہے انہوں نہیں پتا کہ دنیا میں ہمیشہ حق والے تھوڑے ہوں گے اور کفر والے زیادہ ہوں گے، تو ان کی کون سنے گا؟ تو وہ کہتا ہے بے شک تم نے میرا کلمہ نہیں پڑھا، مجھ پہ ایمان میں نہیں لائے ہو۔ ایک شرط ہے مومن کے لیے بھی، کافر کے لیے بھی، ان بچیوں کے لیے بھی، ان بچوں کے لیے بھی، ان مستورات کے لیے بھی، ان مردوں کے لیے بھی، اور پوری دنیا کے۔ امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء۔ کون ہے جو بے قرار کی سنتا ہے اور قبول کرتا ہے؟ یعنی اللہ نے ایک مطالبہ کیا کہ دو آنسو بہا دے، دو آنسو بہا دے، پھر دیکھ میں تیری پکار پہ کیسے آتا۔ دو آنسو بہا دے، اور پھر ایسا نہیں کہ یہ کوئی جادوگری ہے کہ ادھر تم مسلح پہ دو آنسو بہاؤ گے اور پھر مسلح اٹھا کے دیکھو گے ڈالر پہن کے نہیں پہ، مانگنا پڑے گا، مسلسل مانگنا یہ ڈاکٹری کا سفر۔ آپ ایم بی بی ایس کر کے ڈاکٹر نہیں بنتے، آپ ایم بی بی ایس کرنے کے بعد ڈاکٹر بننے کی بیس بنتی ہے، ڈاکٹر نہیں ہے، ڈاکٹر بننے کی بیس بنتی ہے۔ علم تو اس کے بعد شروع ہوتا ہے، تو آپ اس کے لیے 17 سال 18 سال لگاتے، تو اللہ کو 18 دن تو مناؤ، اس کے ساتھ ضد تو کرو۔ اللہ کی قسم، لا لا لا، ہر چیز کو اللہ نے لا کی تلوار سے کاٹ دیا ہے۔ الا اللہ، الا اللہ، الا اللہ، اللہ کے ساتھ سب کچھ اپنے ساتھ جوڑ دیا ہے۔ جو لا کہا وہ لا ہوا، وہ لا بھی اس میں لا ہوا، جز لا ہوا، کل لا ہوا، پھر کیا ہوا؟ اللہ ہوا۔ کبھی آپ اللہ کو بولتے ہو یا پڑھتے ہو یا سوچتے ہو، یا تمہاری کتابیں ہوتی ہیں یا پھر موبائل ہوتا ہے؟ کبھی اللہ سے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں للہ ما فی السماوات وما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم۔ مضارع کے بعد امر ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو پھر ہے سبح اسم ربک الاعلی۔ کیا خوبصورت ترتیب ہے! سبحان، سبح، یسبح، سبح۔ یہ جو رخ قرآن کا ہے، اس سے نقاب نہیں اٹھا ہوا۔ ہماری مثال اس شخص کی ہے جو بہت خوبصورت باغ میں ہے، دیکھ نہیں سکتا، بلبل کے نغمے سنتا ہے، پھولوں کی خوشبو سونگھتا ہے، دیکھنے سے محروم۔ اس کائنات کی سب سے حسین چیز میرے رب کا کلام ہے۔ اور تھوڑی سی اس کے لیے کوئی بہت زیادہ محنت نہیں، تھوڑی سی یکسوئی، تھوڑی سی محنت،
لغت سے آشنائی ہو جائے تو آپ پر یہ اس کا نقاب اٹھ جائے گا. سبحان، سبح، یسبح، سبح، سبحان. تو میں کہہ رہا تھا یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم. یہ واحد آیت ہے جس کے اختتام میں 4 صفات آ رہی. تمام آیات کا جو اختتام ہے، جتنی آیات اختتام میں 2 صفتیں، 2، 1 2 1 2 1 2، 4 کہیں نہیں. ایک جگہ 3 صفات شروع میں، ذالک عالم الغیب والشہادۃ العزیز الرحیم الذی احسن کل شیء، لیکن ایک ابتدائی آیت ہے. انتہائی آیت میں 4 صفات پورے قرآن میں سورہ جمعہ. حضرات دیکھیں شروع سے آخر تک تو آپ کو یہ 4 صرف ایک جگہ اکٹھے ملیں گے. آگے اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے والذی بعث فی الامیین رسولا منہم. ان کے 4 کام ذکر کیے، یتلو علیہم آیاتی ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. یہ 4 کا 4 سے جوڑ ہے. 4 کار نبوت بتائے، 4 صفات پہلے لائے اور 4 کار نبوت بتائے. ان دونوں میں خوبصورت جوڑ ہے، حسین. پہلی صفت کیا ہے؟ الملک. الملک بعد میں بھول جاؤں گا، بھی یاد آ رہا. آیت الکرسی میں 9 جملے ہیں، 9 جملے. آیت 1 ہے اور اس میں 17 دفعہ اللہ کا نام تکرار کے ساتھ آیا ہے ضمائر کو ملا کر. لیکن ابھی جو بتانے لگا ہوں کہ الملک اور کیفیت ہے، المالک اور کیفیت. ٹھیک ہے، یہ اس جرسی کا میں مالک ہوں. ٹھیک ہے، یہ صدر پاکستان کی نہیں ہے. ٹھیک ہے، اور صدر پاکستان ملک پاکستان ہے. میں پاکستان کا ملک نہیں، لیکن اس جرسی کا میں مالک. اور بادشاہ وہ پورے ملک کا مالک ہے، ملک ہے، پورے ملک کا بادشاہ ہے، ساری اس کی ملک میں ہے. براہ راست مالک ہونا ملک میں نہیں پایا جاتا، اور بادشاہ ہونا مالک میں نہیں پایا جاتا. ٹھیک ہے نا. اب میں جرسی کا مالک ہوں تو مطلب یہ تھا نا کہ پاکستان میرا ہو گیا، اور وہ پاکستان کا بادشاہ ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ میرے گھر پہ اس کا قبضہ ہو گیا. ٹھیک ہے نا. لہو ما فی السماوات وما فی الارض. مالک، یہ مالک ہے. لہو ما فی السماوات وما فی الارض. اس آیت میں اشارہ ہے کہ مالک اللہ ہے. ٹھیک ہے. وسع کرسیہ السماوات والارض. اس میں پیغام ہے کہ بادشاہ بھی اللہ ہے. وسع کرسیہ السماوات والارض. بادشاہی بھی اللہ کی. لہو ما فی السماوات وما فی الارض. ملک بھی اللہ تعالیٰ. الملک، الملک کا تعلق ہے یتلو علیہم آیاتہ. یتلو علیہم آیاتہ. آیات پر جب یتلو کا لفظ آتا ہے تو قرآن کی آیات ہی ہیں، لیکن مفہوم اس سے زیادہ وسیع ہے. اس کی وہ جو وسعت ہے وہ دوسری آیت میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق. ٹھیک. اور سنو، من آیاتہ ان خلقکم من تراب. من آیاتہ ان خلق لکم من انفسکم ازواجا. من آیاتہ منامکم باللیل والنہار. من آیاتہ یریکم البرق خوفا وطمعا. من آیاتہ ان تقوم السماء والارض بامرہ. من آیاتہ ان یرسل الریاح مبشرات. یہ مفہوم یہاں شامل ہے، یہ مفہوم یہاں شامل ہے. نشانیاں کس کی ہوتی؟ بادشاہوں کی ہوتی.
یہ لال قلعہ، یہ لاہور کا قلعہ کس کی نشانی؟ یہ چودھری اکرام کی نشانی تو نہیں ہے، جہانگیر بادشاہ کی نشانی۔ آیات الملک، یہ آپس میں ان کا جوڑ ہے، ٹھیک ہے۔ وَيُزَكِّيهِمْ، آگے صفت کون سی ہے؟ القدوس، قدوس تقدس، پاکیزگی، تزکیہ پاکیزگی، قدوس پاکیزہ، تزکیہ پاکیزہ۔ تو القدوس سے جو نور اتر رہا ہے وہ یزکیہم میں آ رہا ہے، الملک سے جو نسبت منتقل ہو رہی ہے وہ یتلو علیہم آیاتی میں آ رہا ہے، القدوس سے جو نسبت منتقل ہو رہی ہے، جو نور منتقل ہو رہا ہے وہ یزکیہم میں آ رہا ہے۔ العزیز، العزیز تیسری صفت العزیز۔ ادھر تیسرا کام یعلمہم الکتاب، الکتاب قانون، الکتاب یہاں قانون، شریعت، تو قانون تو زبردست کا چلتا ہے، طاقتور کا چلتا ہے، عزت والے کا قانون چلتا ہے۔ تو العزیز سے جو روشنی آ رہی ہے اس کا تعلق الکتاب کے ساتھ ہے۔ اور آخری صفت کیا ہے؟ الحکیم ہے۔ الحکیم کو سے جو روشنی آ رہی، جو نور آ رہا ہے، جو نسبت آ رہی، وہ الحکمہ میں آ رہی۔ تو یہ چار میں کیسے جڑ گئے آپس میں؟ الملک یعلمہم الکتاب، القدوس یزکیہم، العزیز، العزیز یتلو علیہم آیاتہ، الملک یتلو علیہم آیاتہ، اور الملک یزکیہم القدوس، یعلمہم الکتاب العزیز، والحکمہ الحکیم۔ کیا خوبصورت! یہ چار کام ہیں اس نسبت کے، یہ چار ذمہ داریاں ہیں اس نسبت کی۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ اس سے خارج ہے۔ ان چار چیزوں پر محنت کرنا، جو نسبت اللہ نے آپ کو دی ہے، یہ اس کا یہ تقاضا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی تھی، یتلو علیہم آیاتک وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ۔ انہیں تزکیہ کو بعد میں ذکر کیا اور کتاب کو اور حکمت کو پہلے ذکر کیا۔ الحکمت سے میرے جو جی میں آتا ہے وہ ہے میرے نبی کی پوری زندگی۔ بعض علماء کہتے تھے حدیث کا علم مراد، وہ بھی بالکل صحیح۔ بعض علماء فرماتے تھے اخلاق مراد ہے، وہ بھی ٹھیک۔ اور اگر میں یوں کہوں کہ الحکمت سے مراد میرے نبی کی مکمل خوبصورت زندگی، جو ہر شعبے میں ایک مسلمان کیسے چلے، وہ مراد، پوری زندگی۔ ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی، یزکیہم بعد میں، یعلمہم الکتاب والحکمہ پہلے۔ پتہ نہیں اس کی کیا وجہ ہے، اللہ ہی بہتر جانتا ہے، کہیں پڑھا نہیں۔ جو سامنے نظر آتا ہے، ابراہیم علیہ السلام کے سامنے جو اولاد ہے وہ اسماعیل ہے، جن کا تزکیہ ایسا ہو چکا ہے کہ افعل ما تؤمر، بیچ میں فا نہیں لائے، واو نہیں لائے، تھما نہیں لائے، یا ابت فعل، سبحان اللہ۔ پھر یا ابت، یا ابت کیا بتا رہا ہے؟ مطمئن، خوش باش۔ یا ابت کے کا جو لفظ ہے اندر کی کیفیت کو بتا رہا ہے، کیفیت بتا رہا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام پہنچے سمندر پر یا جھیل پر، تو قوم نے کہا اِنَّا لَمُدْرَكُونَ، قَالَ أَصْحَابُ مُوسَىٰ، اصحاب موسیٰ میں ان کو یہ شرم دلائی ہے کہ تم موسیٰ کے ساتھی ہو کر کیا کہہ رہے، اِنَّا لَمُدْرَكُونَ، کہ موسیٰ مروا کے چھوڑا، ہمیں پہلے ہی پتا تھا مرواؤ کے۔
ترجمہ جو بھی ہے مراد یہ ہے، مروا دیا نا، پہلے ہی پتا تھا مرواؤ گے. نہ ان کو موسیٰ کی فکر نہ ہارون کی فکر. اِنَّا لَمُدْرَكُونَ، مروا دیا. میں نے بدوؤں کے ساتھ نا وقت گزارا ہے جماعتوں میں پھر کر، اس سے بہت کچھ اللہ نے مجھے سکھایا جو لغت سے نہیں، کتاب سے نہیں، تفسیر سے نہیں. موسیٰ اِنَّا لام مدرکون، اس میں جملے کتاب مروا کے ہی چھوڑا نا، میں تو کہتا